بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہنشین پر تشریف فرما مجلس اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ، قائدین مجلس، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت امام پردہ نشین ماں اور بہنوں، حضرات، آج کا یہ جلسہ یاد سالار ملت کے نام سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور آج آپ اور ہم سب یہاں اس عظیم قائد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مجھ سے پہلے مقررین نے آپ کے سامنے سالار ملت علیہ رحمہ کی خدمات کا ذکر کیا، تذکرہ کیا، اور اپنے خطاب میں کئی باتیں بیان کی، مگر میں چند الفاظ میں اپنی تقریر کو سمیٹ لوں گا، لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے سفر کا آغاز کیا، کس وقت میں آغاز کیا، اور کیسے حالات میں مجلس اتحاد المسلمین کا حیہ ہوا۔ مجلس اتحاد المسلمین اگر آج ساری دنیا میں جانی و پہچانی جاتی ہے، یا پھر ہندوستان کہ مسلمانوں کی امید گاہ بن چکی، اور ہر دھڑکتا ہوا مسلم دل اپنے دل سے یہی آرزو وہ دعاؤں کو نکالتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین اس کے شہر، اس کے قصبہ، اس کے گاؤں میں بھی آ جائے۔ اور اگر آج مجلس اتحاد المسلمین کے لیے مسلمانوں میں تڑپ ہے، چاہت ہے، تو میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ تڑپ، یہ چاہ، یہ امید کیسے بنی اور کیوں بنی؟ مجلس اتحاد المسلمین ایسے وقت اپنی جد و جہد کا آغاز کیا جب ہماری حکومتوں کا خاتمہ ہو چکا تھا، ہم اقتدار کو کھو چکے تھے، ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے، ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، ہماری عزتیں لٹ رہی تھیں، عصمتیں لٹ رہی تھیں، ہماری جاگیریں لٹ چکی تھیں، ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے، ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے۔ تو ایسے وقت میں مجلس اتحاد المسلمین کا حیہ ہوا جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جو کل تک اس سرزمین کا حکمران تھا، جس کے اشارے سے حکومت ہوتی تھی، صبح کا سورج نکلا، نہ صرف اقتدار سے محروم ہوا، اپنے تخت و تاج سے محروم ہوا، بلکہ اپنی جاگیر سے محروم ہو چکا۔ نہ صرف محرومی کا شکار ہوا، بلکہ وہ ایک غلام سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہو، عزت و آبرو لٹ رہی تھی۔ تو ایسے ان حالات میں مجلس اتحاد المسلمین کا حیہ کے لیے جب آواز دی گئی، تو مجلس اتحاد المسلمین کے حیہ کی آواز کبھی چار مینار کے بلند میناروں سے ٹکرا کر مایوس لوٹی، تو کبھی قلعے کی مضبوط فصیل سے ٹکرا کر مایوس لوٹی، تو کبھی ڈبیل پورے کے دروازے سے ٹکرا کر مایوس لوٹی، اور کوئی مرد مجاہد آگے بڑھ کر
اس مظلوم مسلمانوں کی قیادت کے کانٹوں بھرے تاج کو پہننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو آخری امیدگاہ فخر ملت علیہ رحمہ کے پاس پیغام پہنچایا گیا کہ عبدالواحد اویسی صاحب، کیا آپ اس مظلوم مسلمانوں کی قیادت کا کانٹوں بھرا تاج پہننے تیار ہیں؟ کیا اس جماعت کو کہ صدر بننے کے لیے تیار ہیں؟ جب سارے حیدرآباد کے مشہور و معروف لوگوں نے انکار کیا، تو ایسے وقت میں جب یہ آواز فخر ملت تک پہنچائی گئی تو فخر ملت نے مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت کے کانٹوں بھرے تاج کو قبول کیا۔ اور جب قبول کیا تو مجلس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور سرزمین دکن میں خوف کا یہ عالم تھا کہ کئی لوگوں نے فخر ملت علیہ رحمہ پہ تنقید کی کہ کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی، کیا اتنے لوگوں کی جانیں گئیں، کیا یہ ناکافی ہے؟ کیا اتنی ماں اور بہنوں کی عزت لٹی، کیا یہ بھی ناکافی ہے؟ اتنے بچے یتیم ہوئے، کیا یہ بھی ناکافی ہے؟ اتنی ماؤں کی کوکھ اجڑی، کیا یہ بھی ناکافی ہے؟ 1.5 لاکھ کی تعداد میں قتل عام ہوا مسلمانوں کا، کیا یہ بھی ناکافی ہے؟ ارے تخت لٹ گیا، تاج لٹ گیا، عزت لٹی، اب کیا ضرورت ہے مجلس کی؟ کیا مجلس کو پھر سے زندہ کر کے کیا اور عزتوں کو لٹانے کا ارادہ ہے؟ کیا اور عصمتوں کو لٹانے کا ارادہ ہے؟ کیا اور گلے کٹانے کا ارادہ ہے؟ کہہ کر الزام لگانے لگے لوگ۔ لیکن اس وقت فخر ملت علیہ رحمہ نے ان آوازوں کی پرواہ نہیں کی، ان آوازوں پہ توجہ نہیں دی، مجلس اتحاد المسلمین کی صدارت کو قبول کیا۔ اور جب قبول کیا تو کئی بزرگ گھروں میں بیٹھ کر، یا شاید اس مجمع بھی موجود ہیں، وہ میرے اس جملے اور اس بات سے انکار نہیں کریں گے کہ جب فخر ملت عبدالواحد اویسی صاحب نے مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے شروع کیے تو ان جلسوں میں کوئی لائٹ دینے والا بھی نہیں ہوتا تھا، ان جلسوں میں کوئی شریک ہونے والا بھی نہیں ہوتا، اور ان جلسوں کو اپنے گھروں کے دروازوں اور کھڑکیوں میں سے سنا کرتے تھے۔ کوئی نہیں تھا، خوف کا یہ عالم تھا۔ ایسے اس دور میں اس بوڑھے باپ کی تقریر کو اگر کوئی سننے والا تھا تو وہ کوئی اور نہیں، سلطان صلاح الدین اویسی تھا، جو اپنے باپ کے بازو میں بیٹھ کر فخر ملت کی تقریر کو سنا کرتا تھا۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کہیا کہ جلسے ہوتے رہے، عوام تو شریک نہیں ہوتی تھی، خوف کا عالم تھا۔ اور پھر پسل منڈے کی سرزمین پر ایک تاریخی جلسے عام منعقد ہوا، اور اس جلسے میں کہنے والے کہتے ہیں کہ حیدرآباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ اگر ہوا تھا تو وہ پسل بنڈے میں ہوا تھا، فخر ملت نے کیا تھا، کہ لوگ اپنے گھروں سے شطرنجیاں لے جا رہے تھے، چادر لے جا رہے تھے، کوئی پانی لے جا رہا تھا، کوئی جھاڑو لے جا رہے تھے، میدان صاف ہو رہا تھا، جلسے کے انتظامات ہو رہے تھے، اور رات کی تاریکی میں جلسہ اندھیرے میں منعقد ہوا، لاکھوں لوگ شریک ہوئے، اور جلسہ ختم ہوا۔ جیسے ہی جلسہ ختم ہوا تو فخر ملت علیہ رحمہ کے گھر کو پولیس نے گھیر لیا، اور عبدالواحد اویسی کو فجر سے پہلے گرفتار کرنے کے لیے وارنٹ لے کر ان کے گھر کو آ جاتے ہیں۔ اور جب وارنٹ لے کر گرفتار کرتے ہیں فخر ملت عبدالواحد اویسی کو، تو فخر ملت عبدالواحد اویسی اپنے نوجوان بیٹے کو، جس کا نام سلطان صلاح الدین اویسی تھا، کاغذ پہ لکھتے ہیں کہ میں عبدالواحد اویسی
صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اپنی غیر موجودگی میں سلطان صلاح الدین اویسی کو مجلس اتحاد المسلمین کا کارگزار صدر نامزد کرتا ہوں۔ وہاں سے جدوجہد کا آغاز ہوا، باپ جیل میں چلا گیا، نوجوان بیٹا علی گڑھ میں اپنی لا کی تعلیم کے لیے داخلہ حاصل کرتا ہے۔ صلاح الدین اویسی صاحب علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے، اس وقت لا پڑھنا چاہتے تھے، لیکن سرزمین دکن کے مسلمانوں کی اور بالخصوص مایوس پریشان حال خائف مسلمانوں کی ذمہ داری ان کے کھانوں پر آئی تو علی گڑھ سے اپنے تعلیم کو ترک کرتے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین کے کارگزار صدر کی حیثیت سے اپنی جدوجہد اور اپنی کوششوں اور کاوشوں کا آغاز کرتے ہیں۔ 11.5 مہینے تک عبدالواحد اویسی صاحب جیل میں قید تھے، چنچل گڑے کی جیل میں 5.5 فیٹ کے کمرے میں نظر بند کر دیا گیا۔ اسی میں سب کچھ تھا، کھانا، رہنا، سونا اور بازو چھوٹا ایک باتھ روم، اسی میں نہانا اور اسی میں اپنی ضروریات کی تکمیل کرنا۔ فخر ملت 11.5 مہینے جیل میں تھے تو قرآن کا ترجمہ لکھتے رہے 11.5 مہینے، اور وہ ترجمہ آج بھی ہے میرے پاس، کتاب میں ترجمہ کرتے لکھتے رہے 11.5 مہینے۔ اور نوجوان بیٹا سلطان صلاح الدین اویسی سرزمین دکن کے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کرتا رہا۔ مجھے یاد ہے سالار ملت مجھے کہتے تھے کہ میاں خوف کا یہ عالم تھا کہ جب ہم پرانے شہر کے محلوں میں جاتے تھے ابتدائیوں کی تشکیل کے لیے تو اتنا خوف تھا مسلمانوں میں کہ پرانے بڑے بڑے گھروں میں پرانی بولیاں ہوتی تھیں، پرانی بولیوں میں محراب اور کمان ہوتے تھے اور بڑے بڑے چبوترے ہوتے تھے، تو ڈر کا یہ عالم تھا کہ لوگ ان بولیوں کے ان چبوتروں میں اندر محرابوں اور کمانوں کے اندر جو تھوڑی بہت جگہ رہتی تھی وہاں بیٹھتے تھے، اور وہاں بیٹھ کر میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر ابتدائیوں کو تشکیل دیتا تھا اور صدور و متمدین کو بناتا تھا۔ یہ عالم تھا۔ مجلس کا کوئی دفتر نہیں تھا، آج دارالسلام ہے، یہ سجے سجائے ڈائس ہیں، سننے والے یہ سامعین ہیں، لیکن ایک وقت وہ بھی تھا نہ سننے والے کوئی سامعین تھے، نہ اسٹیج پہ بیٹھنے والے کوئی تھے، نہ کوئی لائٹ دینے والا تھا، نہ کوئی پانی دیتا تھا۔ ارے سالار مجھے کہتے تھے کہ میاں ارے تم لوگوں کو تو کیا ہے، سب کچھ مل چکا، ارے ہم جب ہمارا حلق سوکھتا تھا تو ہم کو پانی دینے والے بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ کبھی تھک کر بیٹھ جاتے کسی چبوترے پر تو لوگ خوف میں رہتے اور کہتے، اور کئی لوگوں نے مجھ سے کہا، سالار کہتے تھے کہ کئی لوگوں نے مجھ سے کہا اے صلاح الدین ہمارے چبوترے سے اڑ جاؤ، کیونکہ تم اگر ہمارے چبوترے پہ بیٹھے تو ہندوستان کی حکومت کی فوج یا حکومت کے پولیس کا ظلم ہم پر ہوگا۔ تو اٹھ کر وہاں سے بھی چلے جاتے۔ ارے کیسے حالات، کیا عالم تھا۔ ارے آج لوگ کہتے ہیں کہ ایسی تباہی و بربادی ہوئی، لیکن ہم سرزمین دکن کے مسلمانوں نے جو تباہی و بربادی دیکھی ہے، ہندوستان کے کسی مسلمان نے وہ تباہی و بربادی نہیں دیکھی جو ہم نے دیکھا ہے۔ ہم نے اپنے تخت کو لٹتے ہوئے دیکھا، تاج کو لٹتے ہوئے دیکھا، محلات کو ویران ہوتے ہوئے دیکھا۔ سب ویرانیت کو ہم نے بھلا کر، ساری تباہی و بربادی کو بھلا کر، ساری مایوسی کو بھلا کر ہم نے اپنے صفوں میں ایک اتحاد کو پیدا کیا، اور اس کا صحرا
اگر کسی کو جاتا ہے تو اس کا صحرا فخر ملت علیہ رحمہ کو جاتا ہے تو سالار ملت علیہ رحمہ کو جاتا ہے۔ فخر ملت علیہ رحمہ نے کیسی دور اندیش قیادت تھی کہ فخر ملت علیہ رحمہ نے آج سے 50 برس پہلے BC کمیشن میں نمائندگی کی تھی اور کہا تھا کہ مسلمانوں کو تعلیم اور روزگار میں ریزرویشن دیا جانا چاہیے۔ تو آپ غور کرو کہ کیسی قیادت اور مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء کا مقصد کیا اقتدار کے کرسیوں پر چمٹ کر بیٹھنا، یا اقتدار کے مزوں کو لوٹنا، یا اقتدار کے طاقت کے نشے میں دھت ہو کر اپنے زندگیوں میں کامیابیاں حاصل کرنا یا سہولتوں کو حاصل کرنا مقصد نہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء کا مقصد تھا تو وہ یہ تھا کہ کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں کو منظم اور متحد کیا جائے گا۔ مجلس کا احیاء کا مقصد تھا تو مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنا۔ مجلس کا احیاء کا مقصد تھا تو مسلمانوں کی کمزور معیشت کو استحکام بخشنا۔ مجلس اتحاد المسلمین نے کام کیا، کلمے کی بنیاد پر منظم کیا، متحد کیا، تو تعلیمی پسماندگی کے لیے تعلیمی اداروں کو قائم کیا، تو پھر معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے خود اپنے طور پر دارالسلام کوآپریٹو بینک قائم کر اس کے ذریعے غریب مسلمانوں کی مدد کرنی شروع کی۔ مجلس اتحاد المسلمین اور سالار ملت کا صرف ایک ہی پیغام ہوتا تھا بار بار، اور سالار یہی کہتے تھے کہ اے میرے مسلمانوں، مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ، مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ اور اپنے اتحاد کو مضبوط کرو۔ اتحاد میں طاقت ہے اور انتشار میں تمہاری کمزوری ہے، یہی بات کہتے رہے۔ اور جب کبھی بھی کہیں بھی کچھ ہو جائے، پولیس بعد میں پہنچتی تھی، پولیس سے پہلے ہمارا سالار پہنچ جاتا تھا۔ یہ سالار ملت تھے۔ ارے گھروں میں بیٹھ کر بزرگ جو سن رہے ہیں وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے، چاہے وہ چپل بازار کا فساد ہو، یا کاچی گوڑے کا فساد ہو، یا امبر پیٹ کا فساد ہو، یا سبزی منڈی کا فساد ہو، یا علی آباد کا فساد ہو، یا سلطان شاہی کا فساد ہو، کہیں کا بھی فساد ہو، سب سے پہلے اپنی موٹر سائیکل پہ پہنچنے والے کا نام سلطان صلاح الدین اویسی تھا۔ الطاف حیدر رضوی صاحب ہیں یہاں پر، یہ نورخاں بازار، احمد پاشا صاحب ہیں، نورخاں بازار میں بھی فساد ہوا تھا۔ سالار محترم اکیلے اپنی بیوک گاڑی میں گئے تھے، ان کے بھائی تھے، آ کے حملہ کر رہے تھے شیعہ برادری کے گھروں پر، تنہا اپنی گاڑی کو بھگا کر اتر کر وہاں سے بھگایا تھا، اور اس کے بعد نورخاں بازار کے رہنے والوں نے سالار ملت کا ایسا استقبال کیا تھا کہ اپنے گھروں سے ایسے سکے اور پیسے پھینک کر سالار کا استقبال کیا تھا۔ ایک ایسی تاریخ بھی ہے، ایسی شخصیت سالار ملت کی، جو صرف میں تو یہ کہوں گا کہ ترک تعلیم سے لے کر اپنے زندگی کے آخری لمحات تک میرے مرحوم صدر کی زندگی صرف جد و جہد، مصیبتوں اور تکلیفوں میں گزری، صرف مسائل میں گزری، مصیبتوں میں گزری، اور ہر وقت اگر فکر رہتی تو ملت اسلامیہ کی فکر رہتی تو مجلس کی فکر رہتی تو دارالسلام کی فکر رہتی تو یہ تعلیمی اداروں کی فکر۔
کبھی اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے کبھی انہوں نے اتنا نہیں کیا جتنا میں کہوں گا کہ انہوں نے حیدرآباد کے مسلمانوں کے لیے کیا، آپ کے لیے کیا۔ ہر وقت بس یہی فکر نہیں مسلمانوں کا ہونا۔ مجھے یاد آتا ہے آج بھی وہ سالار کا جملہ۔ 84 میں میڈیکل کالج کھلا، 84 میں، 89 اور 90 میں میڈیکل کی تعلیم کے لیے میں بھی خواہش رکھتا تھا۔ انٹرنس کا امتحان لکھا، رینک آیا، کوالیفائی ہوا، لیکن اچھا رینک نہیں تھا، تو پھر بولے پھر لکھا، نظام کالج میں داخلہ لیا، میں 1 سال وہاں پر تھا، اور پھر لکھا، اور پھر اس کے بعد پھر بھی اچھا رینک نہیں آیا۔ میں جا کر سالار سے بولا کہ مجھے بھی اپنے میڈیکل کالج میں داخلہ دے دیجئے، تو بولنے لگے کہ نہیں میاں، ابھی تو صرف 4 سے 5 برس ہوئے یہ میڈیکل کالج کھولا ہوں، میں یہ کالج اپنی اولاد کے لیے نہیں کھولا ہوں، میں یہ کالج مسلمان بچوں کے لیے کھولا ہوں، اپنی اولاد کو تم کو نہیں پڑھا سکتا۔ میں بہت آزردہ ہو گیا تھا، بہت آزردہ ہو گیا کہ میرے والد نے مجھے داخلہ نہیں دیا، لیکن آج ان کا وہ فیصلہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیا صحیح فیصلہ تھا۔ کیا آپ غور کریے کہ کیا تڑپ، کیا جدوجہد۔ دارالسلام کو حاصل کرنا کوئی معمولی کام تھا؟ ارے دارالسلام کب ملا؟ 70 کے دہے میں ملا۔ دارالسلام کیسے حاصل ہوا، کیسے حالات میں ملا؟ اس سے پہلے تو مجلس کا کوئی دفتر بھی نہیں تھا، بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے حالات بنائے، فخر ملت 15 برس سے زائد برس تک دارالسلام کا مقدمہ لڑتے رہے، پورے اخراجات اپنے جیب سے برداشت کرے، اور دارالسلام کا مقدمہ جیتا، دارالسلام کو حاصل کیا۔ فخر ملت مقدمہ جیت کر دارالسلام لائے، تو سالار ملت نے دارالسلام حاصل ہونے کے بعد اس وقت کے چیف منسٹر سے کہا کہ اتنے برس سے فائر بریگیڈ کا دفتر تھا، ہم کو اس کا کرایہ دو۔ ہمارے پاس نہیں تھا، کرایہ حاصل کیا، کرایہ دے دیے، تو بولے کہ صرف کرایہ نہیں، اتنے برس سے کرایہ نہیں دیا، تو اس کرایے کا انٹرسٹ بھی دیو ہم کو، وہ بھی حاصل کیا۔ اور پھر جب آیا تو دارالسلام کے سامنے ملگیوں کو بنایا، اور دارالسلام میں داخل ہوتے ہوئے سیدھے ہاتھ پر نور محل ہے، تو اس نور محل میں ایک اسکول کا آغاز کیا۔ تو آپ بتائیے کہ تعلیم کی اہمیت، علم کی اہمیت مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے وقت سے ہے۔ مجلس نے اپنے احیاء کے ساتھ خوف اور مایوسی کو دور کیا، انتشار کا خاتمہ کرتے ہوئے اتحاد کو پیدا کیا، تو تعلیمی میدان پر کام کیا۔ اور فخر ملت اپنی تقریر میں کہتے تھے کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہماری آواز ہندوستان کی پارلیمنٹ میں گونجے گی، میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ حیدرآباد کی بلدیہ پر ہمارا قبضہ ہوگا، میئر ہمارا ہوگا، میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا میڈیکل کالج ہوگا، ہمارا انجینئرنگ کالج ہوگا۔ فخر ملت کہتے تھے کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا دواخانہ ہوگا۔ اور فخر ملت نے جو کہا، سالار ملت نے اپنی قیادت میں ان کے خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کیا، میڈیکل کالج بنایا،
इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, MBA कॉलेज बनाया, MCA कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, ये ओवैसी हॉस्पिटल, ये सारे, मुझे याद है सालार मोहतरम अपने तकरीर में कहते थे कि हमको एक टूटा कलम और एक कागज का टुकड़ा भी नहीं मिला था, लेकिन हमने आज 1000 करोड़ के असासे मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के बना दिए, दवाखाने बना दिए। अरे ओवैसी हॉस्पिटल, ये मेडिकल कॉलेज, ये नौजवान यहां खड़े हैं। अरे तुमने नहीं देखा इंजीनियरिंग कॉलेज पहले कहां शुरू हुआ था? तुमको मालूम? दारुस्सलाम के इमली के झाड़ के नीचे इंजीनियरिंग कॉलेज, और दारुस्सलाम में जहां पर आज हम बैठते हैं वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज, और अंदर जो लेडीज का कमरा है उसके अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज का लैब था, और यूथ का ऑफिस जो पीछे था उसमें भी एक लैब था। तो लोग हंसते थे, खै खै मारते थे। मेडिकल कॉलेज कहां शुरू हुआ मालूम? ये ओवैसी हॉस्पिटल का जो कैंपस है, उस कैंपस में मुर्गियों के खुड़ाड़े थे और एक पीपल का झाड़ था। तो पीपल के झाड़ के नीचे और मुर्गियों के खुड़ाड़े में मेडिकल कॉलेज हुआ। तो हैदराबाद, वो दक्खन के पढ़े लिखे लोग, मशहूर और मारूफ, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, मर गए हैं इसलिए नाम नहीं लूंगा। उन लोगों ने कहा था सलाहुद्दीन ओवैसी क्या झाड़ के नीचे बिठा के इंजीनियर बनाएंगे? क्या मुर्गियों के खुड़ाड़े में डॉक्टर बनाएंगे? और फिर तंजिया एक फिक्रा कसा था और कहा कि रक्शे वाले झटके वालों की जमात अब डॉक्टर इंजीनियर बनाएगी क्या? खै खै मार कर गए थे, और दुनिया ने देख लिया कि हाँ, हम पंक्चर जोड़ने वालों की जमात है, रक्शे वालों की जमात है, बंडी वालों की जमात है, गरीबों की जमात है। लेकिन गरीबों ने आज ऐसा काम किया जो वक्त के हुक्मरान नहीं कर सकते। यही रक्शे वाले, यही पंक्चर जोड़ने वालों की जमात और इन्हीं जाहिल मुसलमानों ने तालीमी इदारों को बना दिया। इस क़यादत का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की क़यादत है। अरे ये क़यादत बरसों में, सदियों में एक मर्तबा आती है। 1000 बरस चले जाएंगे, लेकिन खुदा की कसम फिर सरजमीन दक्खन पर सलाहुद्दीन ओवैसी जैसा जाबाज, बहादुर, गयूर, दूरंदेश और निडर लीडर फिर कभी पैदा नहीं होगा। ये ऐसी शख्सियत, गरीबों के लिए जिद्दोजहद, गरीबों के हक के लिए लड़ना और मुसलमानों की खोई हुई अजमत को दोबारा बहाल करना, यही उनके जिंदगी का मकसद था। और बोलते थे कि मियां, मरने से पहले देखना ऐसा कुछ कर जाऊंगा कि दुनिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के नाम को और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के काम को कबूल करने के लिए मजबूर हो जाए। आज दुनिया और मुझसे पहले मुखर्रीन ने सालार मिल्लत की कामयाबियों का जिक्र किया, सालार मिल्लत के कारनामों का जिक्र किया, लेकिन मैं ये समझता हूं कि सालार मिल्लत के सारे काम कारनामे बहुत बड़े हैं, सारी रात गुजर जाएगी लेकिन उनके कारनामों को बयान हम नहीं कर सकेंगे। मैं कहूंगा, लोग नहीं समझते थे अब तक, लेकिन आज समझेंगे। सालार मिल्लत का सबसे बड़ा अगर कुछ काम है तो वो काम ये है कि सारे हिंदुस्तान में
اور سارے ہندوستان کے مسلمانوں میں حیدرآباد اور سرزمین دکن کے مسلمانوں کو ایک منفرد پہچان دلا کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سارا ہندوستان ایک طرف اور اس دکن کا مسلمان ایک طرف. یہ کام اور کارنامہ کس کا ہے؟ سالار ملت کا ہے. آج نہ صرف یہ بلکہ میں کہوں گا کہ ہندوستان کے بے شمار سیاسی جماعتوں میں مجلس اتحاد المسلمین کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا تو وہ سالار ملت کی محنت، کوشش اور قربانیوں وہ دور اندیشی کی وجہ سے ہوا. یہ کارنامہ. الزام لگانے والے تو الزام لگاتے رہے، لگاتے رہیں گے، لیکن ہم نے کبھی ان کی پرواہ نہیں کی. نہ فخر ملت نے پرواہ کی، نہ سالار ملت نے پرواہ کی. گمنام شخصیتوں کو نام دیا، پہچان دی، دولت مل گئی، یہ جماعت کا طفیل ہے، پہچان مل گئی. لیکن کئی شخصیتوں نے، آج پھر ان کا بھی نام نہیں لوں گا، عزت ملی، پہچان ملی، شہرت ملی، دولت ملی، لیکن پھر بھی جماعت کے ساتھ غداری کرے. لیکن ہم نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنے کام کو جاری رکھا، کام کرتے رہے، آگے بڑھتے گئے. لیکن میں آج یہاں کھڑا ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اکبر الدین اویسی فخر ملت یا صلاح الدین اویسی سالار ملت علیہ الرحمہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کھڑا ہے. نہیں، میں صرف فخر ملت یا سالار ملت کو خراج عقیدت دینے کے لیے نہیں کھڑا ہوں. میں سالار ملت و فخر ملت کے ساتھ ہر اس حیدرآباد کے مسلمان کو جس نے سالار اور فخر ملت کے کھاندے سے کھاندہ لگا کر ان کے ساتھ کام کیا ہے اور آج دنیا میں نہیں ہے، میں ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوں. جو لوگ نہیں ہیں ان کو میرا خراج ہے، تو جو لوگ ہیں آج بھی بخیر حیات ہیں جنہوں نے فخر ملت و سالار ملت کے ساتھ کام کیا، تو میں آج ان کو سلام کرتا ہوں. گھروں میں ہے تو اپنا سلام بھیجتا ہوں. اگر سالار کی وہ ایسی شخصیت تھی، فخر ملت کی ایسی شخصیت تھی، تو ہم کیسے فراموش کر دیں ان مسلمانوں کو جنہوں نے سالار ملت کا ساتھ دیا، فخر ملت کا ساتھ دیا. اور یہ سرزمین دکن کا مسلمان اگر فخر ملت کی آواز پہ لبیک نہ کہتا، سالار ملت کی آواز پہ لبیک نہ کرتا، تو آج آپ اور ہم کو یہ دن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. اگر آج ہم آپ سے مخاطب کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، یا پھر اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں، یا پھر ہماری عزت و عصمت کو لوٹنے کے لیے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کی جرأت و ہمت و طاقت رکھتے ہیں، تو خدا کی قسم یہ سب کچھ دین ہے تو سرزمین دکن کے غیور مسلمانوں کے اتحاد کی دین ہے، ان کے دعاؤں کی دین ہے، سالار ملت فخر ملت کی قربانیوں کی دین ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہم بھی ایک گمنام زندگی جی کر ایک گمنامی کی موت مر جاتے. ارے آج آپ کو غور و فکر کرنا ہے، جس قیادت کے پاس کچھ نہیں تھا اس قیادت نے اتنا کام کیا. اویسی ہاسپٹل کوئی معمولی کارنامہ ہے؟ ارے میں ہندوستان پھرتا ہوں، ممبئی بھی گیا،
بہار بھی گیا، یو پی بھی گیا، کرناٹک بھی گیا، ہر جگہ گیا، اور ہر جگہ کے مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسا دواخانہ نہیں ہے جیسا آپ کے پاس۔ نہ قیادت ہے، نہ اتحاد ہے، نہ جماعت ہے، نہ اس کے ادارے ہیں، لیکن ہمارے پاس ہے۔ ارے آج اویسی ہاسپٹل، مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے، اور وہ تقاریر کے سالار کے وہ جملے بھی یاد ہے کہ آج بھی ان جملوں کو سمجھتا ہوں تو آنکھوں سے اشک نکل پڑتے ہیں۔ جب اویسی ہاسپٹل کے افتتاح کے وقت کہا تھا کہ ان در و دیوار میں ہمارا خون و پسینہ لگا ہے، یا اللہ تو ہمارے اس کام کو قبول فرما۔ ارے کتنا بڑا کام ملائم سنگھ یادو نے آ کر کہا تھا، اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہندوستان کو تاج کو دیکھنے آتے ہیں، حیدرآباد کو چار مینار کو دیکھنے آتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ حیدرآباد کو اگر کوئی آتا ہے تو وہ اویسی ہاسپٹل کو دیکھے، یہ تاج اور چار مینار سے کم خوبصورت نہیں ہے۔ سمجھو نوجوانوں، پورا لٹنے کے بعد، تباہ ہونے کے بعد، برباد ہونے کے بعد، اپنے پیروں پہ اٹھ کر کھڑے ہو کر اپنی عظمت کو پھر سے بحال کرنا بہت کم قوموں کی نصیب میں ہوتا ہے۔ وہ صلاح الدین اویسی اور ان کے ساتھیوں کی محنت کی وجہ سے میں کہوں گا کہ حیدرآباد کے آپ کو اور ہم کو اللہ نے وہ موقع دیا کہ ہم بڑی عظمت کے ساتھ پھر سے، قوت کے ساتھ پھر سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی باصلاحیت بنے۔ تو یہ کس کی وجہ سے؟ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے۔ مجلس اتحاد المسلمین، یہ اویسی ہاسپٹل 6.5 لاکھ اسکوائر فٹ کا ہاسپٹل ہے۔ اگر آج کوئی بنانا چاہے تو کیا بنا سکتا ہے؟ 7 لاکھ اسکوائر فٹ۔ غور کرو میرے بھائی، یہ دارالسلام کی عمارت، انجینئرنگ کالج 1.5 لاکھ اسکوائر فٹ، کیا کوئی بنا سکتا ہے؟ ارے اسرا دواخانہ 20-25 بستر کا دواخانہ تھا، آج 2000 بستر کا دواخانہ ہے۔ کیا کوئی کر سکتا ہے؟ ارے صرف الزام لگاتے ہیں کہ مجلس ایسا کر دی، مجلس ویسا کر دی، اسد صاحب یہ کھا گئے، اکبر صاحب یہ کھا گئے، مجلس والے یہ کھا گئے۔ ارے اگر کھانے والے ہوتے تو کیا یہ عمارتیں کھڑی ہوئی نظر آتی تھی؟ کھانے والے عمارتوں کو کھڑا نہیں کرتے۔ سالار کے انتقال کے وقت سالار نے میرا ہاتھ تھام کر کہا تھا، میاں یاد رکھو سلطنت آصف جاہی کے خاتمے کے بعد عثمانیہ دواخانے کے زبوحالی و خستہ حالی کے بعد مسلمانوں کی ایک ہی امید ہے، اویسی و اسرا ہاسپٹل، اس کی حفاظت کرنا اور سستے سے سستا علاج رکھنا۔ یہ میری وصیت ہے، مرنے سے پہلے وہ غریبوں کا دواخانہ بنا کے رکھنا۔ ارے آپ غور کرو میرے بھائی کہ سالار کے انتقال کے 9 برس میں سالار ملت کے بعد نقیب ملت کی قیادت نے کیا کام کیا، کتنا کام کیا؟ ایک سوال ہوگا۔ اویسی ہاسپٹل سالار ملت کے انتقال کے وقت گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور تک تھا، اور آج الحمدللہ سیکنڈ فلور پورا، تھرڈ فلور پورا،
4th فلور پورا, 5th فلور, 6th فلور, 7th فلور پورا دواخانہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے. اویسی ہاسپٹل میں 11 تھیٹرز ہیں, نئے تھیٹر کمپلیکس بن رہا ہے, انشاءاللہ تعالی 1 مہینے میں مکمل ہو جائے گا. تو جملہ تھیٹر تو ویسی ہاسپٹل میں 23 ہو جائیں گے. ایک تھیٹر پہ 2-2 کروڑ روپے کا صرفہ ہو رہا ہے. ٹرانسپلانٹ کے سرجری کے تھیٹرز بن رہے ہیں. ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوگا, کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوگا, لیور ٹرانسپلانٹ ہوگا, برین کا نیورو کے آپریشن ہو گئے, گیسٹرو کے آپریشن ہو گئے, سپر اسپیشلٹی کے ٹرانسپلانٹ سرجری کمپلیکس بن رہا ہے 25 کروڑ کے صرفے سے. کیا یہ معمولی کام ہے؟ 1.5 مہینہ پہلے صرف 2 اکوپمنٹ کا آرڈر دے کر گیا تھا میں اویسی ہاسپٹل میں. ہم MRI مشین لیے تھے تو سالار ملت کے انتقال کے وقت, انتقال کے بعد MRI مشین آیا تھا. MRI مشین 9 برس پرانا ہو گیا, ابھی بھی چل رہا ہے, لیکن نیا لیٹسٹ MRI مشین اویسی ہاسپٹل کے لیے اور اسرا میں CT اسکین 120 سلائسز کا 164 شاید سلائسز کا CT اسکین, یہ صرف 2 سامان لے رہے ہیں تو 11 کروڑ روپے میں آئے یہ 2 اکوپمنٹ. کیا معمولی کام ہے؟ ارے کوئی ہے تو آئے. 5 برس میں صرف اسرا دواخانے پر ہم نے 400 کروڑ سے زیادہ کا پیسہ لگایا اور اسرا دواخانے کو پرانے شہر کی ایک عظمت اور باوقار نشانی کے طور پر چار مینار کے دامن میں اسرا ہاسپٹل کو بنا دیا. 7 منزلہ عمارت. کیا وہ دواخانے کی عمارت کیا آپ کے نظروں سے نہیں گزرتی؟ 50 ڈائلسس مشین, 500 روپے میں ڈائلسس CT اسکین, 3,400 روپے میں MRI, CCU میں اب بڑھائے ہیں تھوڑا 5,000 روپے میں وینٹیلیٹر, نرسنگ, ڈاکٹر, ہر چارجز. باہر دوسرے دواخانے میں جاؤ تو 50,000 روپے سے کم نہیں لیتے. کیا یہ آپ کے لیے خدمت نہیں ہے؟ آپ بتائیے. صرف الزام لگانا, اور آج کل تو لوگوں کی عادت بن گئی, کھا گئے بس الزام. ارے کھا گئے بولنے والوں, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا دیا مسلمانوں کو؟ کچھ دیا؟ ہم نے دواخانہ دیا, ٹھیک ہے, مانتا ہوں دواخانے میں کئی کمیاں ہوں گی, خامیاں ہوں گی, لاپرواہیاں ہوں گی, لیکن یہ رکشے والے, جھٹکے والے, یہ پنکچر جوڑنے والے کوشش تو کر رہے ہیں نا, یہ جاہل کوشش تو کر رہے ہیں نا. ہم بنا دیے, شاید ہم نہیں رہیں گے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری آنے والی نسل ہمارے زندگیوں کے جو بھی کمزوریاں اور کمیاں رہ گئی کام کے, ہماری آنے والی نسل ان کمیوں کو دور کر دے گی. سالار اور فخر ملت نے اگر حیدرآباد کے مسلمانوں میں اتحاد کو پیدا کیا تو انشاءاللہ تعالی اسد الدین اویسی و اکبر الدین اویسی شاید جس طریقے سے آج سالار زندہ نہیں ہے, یہ سب دیکھنے کے لیے شاید اسد الدین اویسی و اکبر الدین اویسی بھی زندہ نہیں رہیں گے, لیکن ہم اپنے مرنے سے پہلے جو اتحاد سالار نے حیدرآباد میں پیدا کیا, انشاءاللہ تعالی یہی اتحاد کو ہم ہندوستان میں بھی پیدا کر کر اس دنیا سے رخصت ہوں گے. ہم آئے, کام
کر رہے ہیں. آج صرف تنقید کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں. سالار کے انتقال کے بعد ڈکن کالج آف آرکیٹیکچر نیا بنا, اس بلڈنگ کی وہاں اناگریشن ہوگا انشاءاللہ تعالی. آرکیٹیکچر کالج آ کر دیکھو, ہندوستان کا سب سے اچھا آرکیٹیکچر کالج اگر ہے تو وہ دکن آرکیٹیکچر کالج ہے, دعوے سے کہوں گا. یہ دواخانہ ہے, یہاں پر بھی کئی افتتاح ہوں گے. دارالسلام صرف نیچے تھا. یہ نوجوان, کئی نوجوان تو دارالسلام کو اب آتے ہیں. دارالسلام کی ایک ہی گراؤنڈ فلور کو دیکھے تھے, اب دارالسلام گراؤنڈ پلس فولو فلور کا ہو گیا. کیا شاندار نہیں دکھ رہا؟ کئی لوگ ہمارے چاہنے والے, ہمارے ساتھ رہنے والے بولتے ہیں, اکبر صاحب کیوں اتنا خرچ رہے دارالسلام پہ, کیوں اتنا دروازوں کو بنانے لگایا, دارالسلام کی عظمت کو بحال کیا؟ تو لوگ بولے کیوں کریں؟ ارے میں نے اس لیے کیا کہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں اقتدار چلا گیا تو کیا ہوا. ہماری عظمت کو دیکھو, یہ ہماری شان کو دیکھو, ہماری شوکت کو دیکھو, ہمارے اتحاد کی نشانی کو دیکھو. الحمدللہ اگر دنیا حیدرآباد کو آتی ہے چار مینار دیکھنے تو اللہ کا شکر ہے کہ چار مینار کو دکھانے والے گائیڈ کے کتاب میں ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بھی رہتا ہے. اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کون سا ہے؟ الحمدللہ چار مینار, سالار جنگ میوزیم, گولکنڈا فورٹ سب رہنے کے بعد ٹورسٹ پوچھتا ہے ارے یہ سب چھوڑو بھائی, مجھے یہ بتاؤ اویسی برادران کہاں ملتے ہیں؟ کیا ہے یا نہیں؟ چار مینار ہے گائیڈ کے ٹورسٹ میں تو الحمدللہ دارالسلام بھی ہے. کیا ہے بتائیے؟ ارے تنقید کرنے والوں, تم تنقید کرتے کرتے مر جاؤ گے اور ہم ان مسلمانوں کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے عزت کے ساتھ رخصت ہو جائیں. انہوں نے کیا کیا؟ اخبارات کے اخبارات سیاہ کرتے رہے, ہم پہ تنقید کرتے رہے, کیچڑ اچھالتے رہے. ارے چندوں کی زندگی میں جینے والوں, نام کے نواب, تم نے کیا کیا؟ کیا اپنے باپ کے نام سے ایک چھوٹا مدرسہ قائم کیا؟ صرف رمضان آیا تو اخبار وقف ہو گیا, چندہ دو چندہ دو چندہ دو, چندہ لے رہے, چندے کا حساب کبھی نہیں دیتے. چندے کا حساب دو نا. چلو ہمارے پاس تو نشانیاں ہیں, لانا چاہتے ہیں تو لا لو, 10 لوگ 25 لوگ کا لا لو. اویسی ہاسپٹل, اسرا ہاسپٹل کی کتنی ملکیت ہوگی تم خود جائزہ لے لو, ہم تیار ہیں. تم نے کیا کیا بتاؤ؟ تنقید کرنا ہے تو کرو. اکبر الدین اویسی ہر تنقید کرنے والے کو عزت کی نظر سے دیکھتا, تنقید کرنے والے کو اپنا آئینہ سمجھتا ہے, لیکن تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے, تنقید برائے انتشار نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ لوگ تنقید کرتے ہیں تو صرف انتشار. باپ کے نام سے ایک دواخانہ بنائے تھے آنکھوں کا, وہ بھی نہیں چلا سکے. باپ دے کر چلا گیا تو وہ باپ کے جوتیوں کا طفیل ہے کہ اخبار نکل رہا ہے, نہیں تو تم تو اتنے نااہل ہے کہ اس کو بھی لٹا دیتے تھے. اور وہ بھی دواخانے کو پیسہ کون دیے؟ سالار ملت دیے. وہ زمین کہاں سے آئی؟ سالار ملت دلائے. ایک واقعہ ضرور کہوں گا. سالار نے مجھ سے کہا میاں یاد رکھو, ایک واقعہ سناتا ہوں. سالار ملت
ایک مرتبہ فخر ملت کے ساتھ گلبرگہ شریف کو بندہ نواز سرکار کے عرس میں شریک ہونے کو گئے. مجھے سالار نے کہا میاں سنو یہ واقعہ، اور بولے کہ گلبرگہ شریف کے درگاہ کے سیڑھیوں کو چڑھ رہا تھا، گلبرگہ شریف کے درگاہ کے سیڑھیوں کو چڑھ رہا تھا تو میری نظر اپنے والد کے ہاتھوں پہ تھی، ان کے پیروں پہ تھی. تو تمہارے دادا کے ہاتھ کانپنے لگے اور فخر ملت نے کہا سالار سے میاں 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 دیکھو بولے. سالار کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے دادا کو فخر ملت کو کبھی اتنا غصے میں نہیں دیکھا. جب دیکھو بولے تو میں دیکھا تو بولے کہ دیکھو یہ وہ آدمی ہے جس نے مجلس کا پیسہ کھایا، مجلس کے پیسوں کو غبن کیا. پولیس ایکشن کے وقت مجلس کا اکاؤنٹ تھا، بینک میں تھا، ان پیسوں کو غبن کیا. دیکھو اس عبرتناک نظارے کو دیکھو میاں. سالار نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ شخص اندھا ہو گیا تھا. نہ صرف وہ اندھا ہوا بلکہ اس شخص کے ساتھ ایک اور اندھا تھا، تو اس کی اولاد تھی وہ بھی اندھا ہو گیا تھا. تو فخر ملت نے سالار سے کہا کہ دیکھو میاں یاد رکھو یہ ملت کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے. اگر اس میں کوئی غبن کرے گا تو اندھا ہو جائے گا، نابینا ہو جائے گا، اس کی آل اولاد اندھی ہو جائے گی. کون تھے معلوم آپ کو؟ ان کا نام مخدوم علی خاں تھا. اب مخدوم علی خاں کون تھے وہ بھی بولوں آپ کو؟ نہیں معلوم؟ ڈھولچی شاہ کی اولادوں میں سے تھے. ڈھولچی شاہ کون؟ کبوتر نواب کے چاچا. یہ لوگ تھے. اور آج ہم پہ تنقید الزام. ہاں بتاؤ، ارے ہمارے حلق میں زبان ہے، ارے اس زبان سے تو ہندوستان ڈرتا ہے. کبوتر نواب تم کیا؟ ارے وہ تو ہمارا ظرف ہے، وہ تو ہمارا ظرف ہے. ہماری باپ کی تعلیم ہے کہ ہم خاموش ہیں، مگر اے احمق تو اپنے باپ کی تعلیم کو بھی بدنام کر رہا ہے. آج ہم پہ تنقید. ارے میں بولنا نہیں چاہتا ہوں، وہ انتخاب پریس تھا یا اتحاد پریس تھا؟ اتحاد پریس تھا. اے بے مانو، تم نے مجلس کا پریس بھی لے لیا اور اس کا نام انتخاب پریس رکھا. ارے بولنا نہیں چاہتا، اتنا بول سکتا ہوں، اتنا بولوں گا، پھر تم بھی پریشان رہنا. 15 منٹ نہیں، 2-4 منٹ ہی کافی ہے تمہارے کو. لیکن آج ایک ٹولے کو لا کر ہم پہ تنقید، مجلس کیا کری. ارے بابا تم کیا کرے؟ ارے سالار کو ہم نے خراج عقیدت پیش کیا، توسرا دواخانہ بنایا، دارالسلام بنایا، ہندوستان کے کونے کونے میں مجلس اتحاد المسلمین کو پہنچا دیا. مہاراشٹرا کی اسمبلی میں ایک نہیں 2 MLAs کو منتخب کروا کے ہمارے اتحاد کی آواز کو پہنچا دیا. تم نے کیا کیا؟ آؤ اے مجلس سے دور رہنے والوں، کسی بات سے ناراض ہونے والوں، کسی وجہ سے دور ہونے والوں، آؤ. اکبر الدین اویسی آج تم کو دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ ہم تمہیں گلے لگانے کو تیار ہیں، تمہاری پرانی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے بھلانے کو بھی تیار ہیں. یہ ہے آج کے جلسے کا، سالار کے اس جلسے کا پیغام. آؤ
اگر تم کو ہم نہیں پسند تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آؤ اے میرے اوپر تنقید کرنے والوں، آؤ میں اپنی کرسی تمہارے حوالے کر کر تمہارے قدموں کے پاس بیٹھنے تیار ہوں۔ مجھے اپنی کرسی عزیز نہیں ہے، مجھے ملت اسلامیہ کا اتحاد عزیز ہے، ہماری طاقت ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ آج ملک کے کیا حالات ہیں، کیا حالات ہیں ملک کے آج؟ آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ مجلس جب کہتی ہے تو ہم پہ الزام لگاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں ہے وہ سیکولر لوگ؟ اخلاق کو مارا گیا، زاہد کو مارا گیا، نعمان کو مارا گیا، اب ایک حافظ قرآن جنید کو مارا گیا، اور ایک یونیورسٹی میں پوسٹ گریجویٹ کی اسٹوڈنٹ، کہاں پر؟ کون سا مقام؟ وہاں دلی کے آگے اتراکھنڈ میں اس لڑکی پر تیزاب پھینک دیا گیا۔ کس لیے؟ وہ مسلمان ہے۔ جھارکھنڈ میں جلا دیا گیا، جلا دیا گیا، زندہ جلا دیا گیا۔ راجستھان میں مار مار کے پیٹ کے مار دیا گیا۔ ہریانہ میں آج کیوں نہیں لکھتے یہ بات؟ کیوں نہیں بتاتے؟ کیا ہم اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری ہیں؟ کیوں ہمارے ساتھ یہ سلوک؟ کیا سر پہ ٹوپی پہننا گناہ ہے؟ کیا داڑھی پالنا گناہ ہے؟ کیا مسلمان ہونا گناہ ہے؟ اے وشو ہندو پریشد والوں، اے بجرنگ دل والوں، اے نریندر مودی، سن لے، یہ ملک تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ جتنا یہ ملک تیرا ہے اتنا ہی یہ ملک میرا بھی ہے۔ اگر ایک ہندو ماتھے پہ تلک لگا کے گھوم سکتا ہے تو میں بحیثیت مسلمان اپنے سر پہ ٹوپی پہن کے داڑھی بھی بال سکتا ہوں۔ خدا را میرے پیارے مسلمانوں، سمجھو ملک کہاں جا رہا ہے، ملک کدھر جا رہا ہے، کیا حالات ہو رہے ہیں۔ ارے آج بھی اگر ہم اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ ہم بار 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 کہتے رہے اتحاد اتحاد اتحاد، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے تباہی و بربادی کے قانون بازاروں، چوراہوں یا میدانوں میں نہیں بنتے۔ مسلمانوں کے تباہی و بربادی کے قانون ایوانوں میں بنتے، ایوان پارلیمنٹ، ایوان اسمبلی، ایوان بلدیہ میں بنتے۔ کیا ہے بتاؤ؟ ارے اگر مسلمان چاہے اور مسلمان اگر اٹھ جائے، منظم ہو جائے، متحد ہو جائے، تو اعداد و شمار کو میں جانتا ہوں اور اپنی معلومات کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، کسی کے رحم، کسی کے کرم، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا بھائی خود اپنے بھائیوں کے ووٹ سے ہندوستان کے 50 پارلیمنٹ کے نشستوں کو جیت سکتا ہے، جیت سکتا ہے۔ بنگال، بہار، اتر پردیش، آسام، حیدرآباد کی ایک سیٹ، ارے ہم جیت سکتے ہیں میرے بھائی، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم صرف منتشر ہیں، بٹے ہیں۔ کوئی دیوبندی ہے تو کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل سنت ہے تو کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل قرآن ہے تو کوئی یہ ہے۔ ارے یاد رکھو، یاد رکھو،
دشمن کا جب وار ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا اور یہ نہیں پوچھتا کہ تو دیوبندی ہے یا بریلوی ہے. کیا اخلاق دیوبندی تھے یا بریلوی تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ کیا زاہد دیوبندی تھے یا بریلوی؟ نعمان کیا دیوبندی تھا یا بریلوی؟ کیا جنید دیوبندی یا بریلوی؟ ارے وہ مارنے والا نہ دیوبندی دیکھ رہا ہے، نہ بریلوی دیکھ رہا ہے، نہ اہل حدیث دیکھ رہا ہے، نہ اہل قرآن دیکھ رہا ہے، نہ اہل سنت دیکھ رہا ہے. وہ یہی دیکھ رہا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے. خدا را مسلمانوں، تم بھی یہی دیکھ لو، کلمے کی بنیاد پہ منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایک مرکز سیاسی پہ آ جاؤ تو کسی کی ماں نہیں جڑی، نہ ہمارے ٹوپیوں کو پکڑ سکتے نہ داڑھیوں کو پکڑ سکتے. ہمارا انتشار ذمہ دار ہے ہمارے اوپر ہونے والے مظالم کا. بے راہ روی کی زندگی ذمہ دار ہے ہمارے قتل اور غارت گری کی. مسلکی اختلاف، مکتبی اختلاف، عقائد کا اختلاف ذمہ دار ہے ہمارے اوپر ہونے والے مظالم کا. خدا را میرے پیارے مسلمانوں، منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ. ہر ایک نے تمہارا استعمال کیا، استحصال کیا، تم کو دیا کیا. ارے آج اگر کوئی پوچھتے ہیں کہ اپنی جماعت کی ضرورت کیا ہے تو میں ان سے کہوں گا اپنی جماعت رہی تو اپنے دواخانے ہو سکتے ہیں، اپنی جماعت رہی تو اپنے کالج ہو سکتے ہیں، اپنی جماعت رہی تو فسادات میں، پولیس کی فائرنگ میں اگر اپنا بچہ زخمی ہوا تو سرکاری دواخانوں میں تڑپ تڑپ کے دم توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دواخانے میں ہم اپنے بچوں کی جان کو بچا سکتے ہیں. اپنی جماعت ہے تو اپنے لیے لڑ سکتی ہے. کوئی لڑا؟ 3 برس کے نریندر مودی کے اقتدار میں اویسی برادران کے علاوہ کیا کسی اور مسلمان نے آپ کی ناانصافی پر آواز اٹھائی؟ ارے ان 3 برس میں گھر دار سب چھوڑ کر کبھی بہار تو کبھی یو پی، کبھی دلی تو کبھی مہاراشٹر، کبھی بمبئی تو کبھی ادھر گھومتے رہے، پھرتے رہے. کس کے لیے میرے بھائی؟ کیا ہمارے لیے نہیں، ہم اپنے لیے نہیں، بلکہ ہم اپنے کلمہ گو مسلمانوں کی عظمت کے لیے، ان کے وقار کے لیے، ان کی طاقت کے لیے گھومتے رہے اور مودی کو جواب دیتے رہے. ہارو یا جیتو پرواہ نہیں، ہم تو اپنا حق ادا کر رہے ہیں نا. کیا ڈر کے ہم بیٹھ گئے؟ بہار میں مقدمے، بمبئی میں مقدمے، یو پی میں مقدمے، مہاراشٹر میں مقدمے، مدھیہ پردیش میں مقدمے، ہریانہ میں مقدمے. ارے کتنے مقدمے ہیں مجھے خود نہیں معلوم، اتنے مقدمے ہیں. بنگلور میں بھی. تو کیا ہم ڈرے؟ یا ڈرنا ہے یا گھر میں بیٹھ جانا ہے؟ نہیں بیٹھیں گے جب تک جان میں جان ہے اور اس حلق میں آواز ہے تو ہندوستان سے کوئی اس سنگ پریوار کا جواب دے نہ دے. سرزمین دکن کے غیور مسلمانوں کی جماعت مجلس ضرور ان کا جواب دیتی رہی ہے، دیتی رہے گی اور آخری دم تک دیتی رہے گی. یہی ان کو برا دکھتا، ان کو یہی برا دکھتا کہ کوئی نہیں ہے بولنے والا، چائے والے کو چائے والا، مگر یہ لوگ ہی بولتے ہیں. یہی تکلیف ہے ان کو. ارے آپ بتائیے
آج مجلس اتحاد المسلمین ممبئی گئی تو وہاں کسی ٹھاکروں واکروں سے ڈری نہیں، ٹھہر کے للکار کر آئے. نہ ہم ان سے ڈرے نہ ان سے ڈرے، ارے ہم لڑتے رہے اور اپنا کام کرتے رہے اور آگے بھی کام کریں گے. لیکن غور کرو، ہندوستان میں سب سے بڑی ریاست جہاں پہ مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد، آسام، وہاں سے بی جے پی جیت گئی تو کیسے جیتی؟ اس کے بعد بڑی ریاست جہاں مسلمان، اتر پردیش، وہاں سے بھی بی جے پی جیت گئی. ارے الزام لگاتے ہیں مجلس پر، ارے مجلس تو بہار گئی تو کیا پورے سیٹوں پہ لڑی؟ اتر پردیش گئی تو کیا پورے اتر پردیش میں لڑی؟ آپ بتائیے. اور ہمارے معصوم مسلمان ان کے باتوں میں آ جاتے ہیں، ہاں بھائی کہیں کو جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ ارے اگر نہیں جائیں گے، نہیں کریں گے تو میں سوال کرتا ہوں، مجلس کا احیا جب ہوا اس وقت بھی لوگ بولے مجلس کیوں بنا رہے، فخر ملت مجلس کیوں زندہ کر رہے، سالار ملت کیوں کام کر رہے، عبدالواحد اویسی کیوں کام کر رہے؟ کیا وہ بھی اس وقت خاموش بیٹھ جانا تھا؟ اگر وہ خاموش بیٹھ جاتے تو کیا یہ آج کا دن ہم کو نصیب ہوتا؟ ارے میں زندہ نہیں رہوں گا. فخر ملت نے بیج بویا، سالار ملت نے اس بیج کی حفاظت کی، اس بیج کو ایک پھلدار درخت بنائے اور وہ درخت آج آپ کو سایہ دے رہا ہے. تو اس درخت کے پھل اکبر الدین اویسی و اسد الدین اویسی اس بیج کو، آپ کے اتحاد کے بیج کو لے جا کر یو پی میں بو رہے ہیں، بہار میں بو رہے ہیں، مدھیہ پردیش میں بو رہے ہیں. شاید ہم زندہ نہ رہے اس بوئے ہوئے بیج کے پھل کو کھانے کے لیے، لیکن ہمارے آنے والی نسل ضرور اس بیج کے پھل کو کھائے. ہرے پودے کو لگانا کتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اگر ایک ہرا پودا لگا دیں گے تو رسول اللہ کی حدیث شریف ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو باقی رہے گا اور اس کے عمل کا ثواب صدقے کے برابر کا ہوگا. اور وہ کیا؟ ایک پودا لگانے کا عمل. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر اس پودے کے پھل نہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ وہ پودا جتنی چھاؤں دے گا اس سے بھی صدقے کے برابر کا ثواب. پھر بولے یا رسول اللہ اگر وہ بہت چھوٹا ہے؟ تو بولے وہ جتنی ہوا دے گا تو وہ بھی صدقے کے برابر کا ثواب ہے. ارے آج ہم بھی ایک اتحاد کے بیج کو بونے کی فکر و تڑپ میں جاتے ہیں، اپنے لیے نہیں. اگر ہم ان کے ایجنٹ ہوتے، ان کا کھائے ہوتے، ان کے اشارے پر ہوتے تو کیا ہمارے ساتھ یہ ہوتا جو 2 دن پہلے ہوا؟ کیا ہوتا؟ ارے سالار اپنی زندگی لگا دیے، فخر ملت اپنی زندگی لگا دیے. سالار نے اپنی زندگی پر جب ان کے اوپر تہمت لگی، الزام لگا، تو مکہ مسجد میں کھڑے رہ کر قسم کھا لیے کہ میں ایماندار دیانتدار ہوں، اگر ایک پیسہ حرام کمائے تو اللہ تو مجھے نیست و نابود کر دے. اس ایماندار اور دیانتدار باپ کی اولاد ان سے ملے گی جنہوں نے ہمارے اللہ کے گھر کو شہید کیا.
ان سے ہاتھ ملائے گی جو ہماری عزتوں اور عصمتوں کو لوٹتے ہیں۔ ہم ان ظالموں سے مل جائیں گے، ارے مر جائیں گے، لٹ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، شہر کو چھوڑ کر جنگلوں کا رخ کر لیں گے، جنگلوں میں پتے و جڑوں کو کھا کے جی لیں گے، ان ہتھیلیوں پہ بچھوؤں کو دودھ پلا لیں گے، گلوں میں سانپوں کو پہلا ڈال لیں گے، لیکن خدا کی قسم ہماری عزت ہماری عصمت کو لوٹنے والے یہ لٹیرے اور سنگ پریوار والوں سے کبھی ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ ارے یہ حال صحت کا ہے کہ نہیں معلوم کہ کب مر جائیں، ویسے تو کسی کو نہیں معلوم کب مرے گا، لیکن میں تو اتنا بیمار ہوں کہ نہیں معلوم کہ کب مر جاؤں۔ آپریشن کروا کے آیا، 1 مہینے تک دواخانے میں تھا، تکلیف میں تھا۔ ارے موت کے اتنے قریب جا کر موت کو دیکھ کر آنے والے کیا آخرت کی فکر کریں گے یا اس دنیا کی فکر کریں گے؟ ارے وہ حادثہ اور آج کا دن ہے، ہر لمحہ اپنی اہل اپنی اولاد سے پہلے اگر یہ ہاتھ اٹھتے ہیں تو ان مسلمانوں کے لیے اٹھتے ہیں جن کی دعاؤں کی وجہ سے میں آج بقید حیات ہوں۔ میں آپ کی دعاؤں کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اپنی جسم کی چمڑی بھی نکال کر اور اس چمڑی سے اگر آپ کے جوتیاں سلوا دوں تب بھی میں آپ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا جو آپ نے مجھ پر اور میری اولاد پہ احسان کیا۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، بس یہی کہوں گا اکبر الدین اویسی تو 6 سال پہلے ہی جیت گیا ہے۔ آپ کی دعا تھی کہ موت کو ہرا کر پھر سے واپس آ گیا۔ بس اب کسی کی پرواہ نہیں، اخبارات سیاہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لو، اخبار کی کتنی حیات ہے، صبح نکلتا ہے 4 گھنٹوں میں ہوٹلوں کی میز کو پوچھتا ہوا، بنوں میں لپٹا ہوا، سموسوں میں لپٹا ہوا دکھتا ہے۔ یہی تو اخبار ہے، چاہے وہ کبوتر کا اخبار ہو یا پھر ایک اخبار نکلا 1-2 دن سے، یا وہ اخبار ہو، کیا حیثیت ان کی۔ اور اکبر الدین اویسی کسی کا محتاج نہیں ہے، صرف اللہ کا محتاج ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کام کرتا ہے، آپ کے لیے کام کرتا ہے، اور کبھی بھی کسی اور سے نہیں، اپنی عوام سے مخاطب کرتا ہے۔ یہی میرے عوام میری طاقت ہے، میری ہمت ہے، میرے جوش ہے، میرا جذبہ ہے، میرا ولولہ ہے۔ خدا کی قسم اتنی محبت دنیا نے دیکھی کہ میرے حیات کے لیے دھوپ میں کھڑے رہے، اگر چاہوں تو ایک اشارے سے کئیوں سے بدلہ و انتقام بھی لے سکتا ہوں، مگر یہ میرے رسول کی تعلیم نہیں ہے، یہ میرے آقا کی تعلیم نہیں ہے، یہ میرے آقا کی تعلیم نہیں۔ فاتح مکہ تھے تو گردن جھکی تھی، نظریں نیچے تھی۔ پوچھا یا رسول اللہ ہم فاتح ہیں، پھر آپ کی گردن جھکی ہوئی کیوں، نظریں نیچے کیوں؟ تو رسول اللہ نے کہا میں ان لوگوں کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتا جنہوں نے میرے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، مجھے مصیبتیں دی تھی۔ ہم بھی نہیں، ہم اسی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہم نے اپنے مقدمے کو عدلیہ کے حوالے کر دیا تو ہم نے اپنے مقدمے کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہاں انصاف ملے یا نہ ملے، اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ ضرور انصاف کرے گا۔
آخری فیصلہ تو اللہ ہی کا ہوگا۔ میرے بھائی نوجوانوں یاد رکھو، اگر تم کو رشک ہوتا ہے اکبر الدین اویسی کی زندگی کو دیکھ کر، اس کے خطابت کے جادو کو دیکھ کر، اس کی کامیابی کو، اس کی شہرت کو، اس کے نام کو دیکھ کر، تو یاد رکھو اگر تم کو دنیا میں عزت، شہرت، دولت، طاقت اگر حاصل کرنا ہے تو صرف ایک ہی چیز کرو، اس سے تم کو سب کچھ مل جائے، اور وہ کیا ہے معلوم؟ اپنی ماں باپ کا احترام کرو، ماں کی عزت کرو، باپ کا احترام کرو۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں تو اپنی باپ کی دعاؤں کی وجہ سے، اپنی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ میں تو گریجویٹ بھی نہیں، پڑھ بھی نہیں سکا، کچھ بھی نہیں، پھر بھی آج اللہ نے مجھے عزت سے، شہرت سے، سب سے نوازا ہے۔ تو کیوں نوازا ہے؟ کہ ماں کی دعا میرے ساتھ ہے، باپ کی دعا میرے ساتھ۔ آپ کو معلوم، آپ کو ایک واقعہ سناؤں، ایک بات سناتا چلوں کہ سالار محترم گھر سے نہیں نکلتے تھے جب تک کہ اپنے ماں سے نہیں مل لیتے تھے اور اپنی ماں کی اجازت حاصل نہیں کر لیتے۔ ایک مرتبہ بہت ناراض تھی ہماری دادی سالار کی والدہ، اور سالار کہہ رہے ہیں اماں جان دارالسلام جانا ہے، اس سے میں جواب نہیں دے رہی، اماں جان دارالسلام جانا ہے، میٹنگ ہے، جواب نہیں دے رہی۔ 1.5 گھنٹے تک سالار ہاتھ بنے کھڑے رہے اپنے ماں کی اجازت کے لیے۔ 1.5 گھنٹے بعد ماں نے اجازت دی تو جھک کے سلام کرتے ہوئے دارالسلام کو آئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں تیزی تھی، معلوم تیزی تھی، وہ اللہ سے بھی تیزی سے بات کرتے۔ تو ایک مرتبہ اللہ نے کہا موسیٰ اب ذرا سنبھل کے، وہ ہاتھیں نہیں رہیں جو تمہارے لیے دعا کرتی تھی۔ تو اللہ کی مراد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دعا کرتی تھی اور کہتی تھی اے اللہ موسیٰ کے مزاج میں تیزی ہے، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اے اللہ تو موسیٰ کو معاف کر دے، اے اللہ موسیٰ کے مزاج میں تیزی ہے، کچھ غلطی ہوئی تو معاف کر دے۔ تو اللہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ موسیٰ احتیاط، اب وہ ماں نہیں رہی جو ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے دعا کرتی تھی۔ موسیٰ احتیاط کرنے لگے، چلتے چلتے جا رہے تھے، تھک گئے تو اللہ نے پوچھا ہے موسیٰ کیا سواری کا انتظام چاہیے؟ تو موسیٰ نے کہا نہیں اللہ میں اور چلوں گا۔ چلتے گئے ایک مقام کے بعد تھک گئے تو پھر اللہ نے پوچھا موسیٰ کیا سواری کا انتظام چاہیے؟ تو موسیٰ نے کہا ہاں اللہ تھک گیا، سواری چاہیے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس سمت میں جاؤ، چلتے ہوئے جاؤ، وہاں ایک آدمی رہے گا، اس آدمی سے ملاقات کر لینا اور بولنا کہ اللہ نے سواری کا انتظام کرانے کو کہا ہے اور وہ تمہارے سواری کا انتظام کر دے گا۔ موسیٰ چلتے جاتے ہیں اور جانے کے بعد ایک آدمی کو دیکھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ تم سے ملو اور تم سواری کا انتظام کر دو گے۔ تو ہاں اللہ نے بھیجا، سواری چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور وہ آدمی ایسا آسمان کے طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور بادلوں کو اور آسمان کو ایسا نیچے بلاتا ہے اور کہتا ہے موسیٰ بیٹھ جاؤ، اور موسیٰ بیٹھ جاتے ہیں
اور ابر اور آسمان چلنے لگتا ہے۔ موسیٰ اللہ سے وہ پوچھتے ہیں، اے اللہ میں تیرا نبی اور یہ عام آدمی، اس کو تو نے ایسا اس کے اشارے پر بادلوں کو نیچے لا دیا اور اس کی سواری۔ تو اللہ کہتا ہے موسیٰ یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ وہ آدمی ہے جو اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی ماں کی کسی بھی بات کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ اس کی ماں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس نے میری کوئی نافرمانی نہیں کی ہے، اے اللہ تو اس کی کسی بھی دعا کو رد نہیں کرنا۔ سوچو نوجوانوں، خوش نصیب ہیں وہ جن کی ماں بقید حیات ہے، جن کے باپ بقید حیات ہے۔ اپنی ماں کا احترام کرو، باپ کا احترام کرو، تمہیں دنیا بھی مل جائے گی، تمہیں آخرت بھی مل جائے گی۔ ماں کا احترام کرو۔ ارے غیروں پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ ہم اللہ کے رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامنے کا نتیجہ ہے کہ آج ہم رسوا ہو رہے ہیں، آج ہم لٹ رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ ہمارے قاتل ہمارے اوپر مسلط ہو گئے، ہمارے اوپر ظلم کرنے والے ظالم حکمران آج ہمارے اوپر مسلط ہو گئے۔ تو سمجھو ہماری لاپرواہی کا نتیجہ ہے، ہمارے بے نمازی بننے کا نتیجہ ہے، قرآنوں کو صرف تابدانوں میں سجانے کا نتیجہ ہے، اللہ سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ خدا را میرے پیارے مسلمانوں، اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو، اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، مساجدوں کو آباد کر دو، سجدوں سے سجا دو، اور اپنی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازوں سے، صداؤں سے مسجدوں کو گنجوا دو۔ قرآن کو ترجمے سے پڑھو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو، اور پھر دیکھو اللہ تمہارے دشمن کو بھی تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے گا، مجبور کر دے گا۔ جذبات میں آ کر جذباتی نعرے، جذباتی تقاریر آسان ہے۔ میں آج جذباتی تقریر نہیں کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ہر وقت سنتے ہیں جذبات، لیکن آج میں ایک ہوش مندی کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میرے صدر نہیں ہے، اگر وہ ہوتے تو شاید میں اپنی روایتی تقریر میں ہوتا۔ قوم کو، ملت کو ہوش کے ساتھ جوش کی ضرورت ہے، جوش کے ساتھ ہوش کی ضرورت ہے۔ جوش میں ہوش کو نہیں کھونا، اور ہوش میں جوش کو نہیں بھلانا۔ جوش اور ہوش دونوں کو ساتھ لے کر چلو۔ آج وقت کا تقاضا ہے، ہم کو کچھ کرنا نہیں ہے، ہم صرف متحد ہو جائیں گے تو ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ خدا را اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو۔ ملک کے حالات بہت نازک ہیں، سمجھو، خدا را سمجھو۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے ہریانہ میں، یو پی میں، بہار میں، یا کہیں پر بھی، وہ اب حیدرآباد میں بھی ہوگا۔ خدا را جذبات میں مت آؤ، جوش میں نہیں، ہوش سے کام لو۔ خدا را ہوش سے کام لو۔ اتنے بھی ہوش میں مت آؤ کہ لٹ جا رہے ہیں، تباہ ہو جا رہے ہیں، برباد ہو جا رہے ہیں، پھر بھی بیٹھے ہوئے۔ ارے بھائی، حیدرآباد کا بھی معاف کرنا، جوش کیا ہو گیا معلوم؟ اب کچھ ہوا؟ اکبر بھائی ایسا ہو گیا، آ جاؤ۔ ارے بھائی ہم کیوں آنا؟ ٹھیک ہے آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ ہم آپ کے لیے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیں گے، اپنے جسم کا ایک قطرہ خون بہا دیں گے۔
मगर समझो हमारी ताकत आप हैं, आपकी ताकत हम हैं। मैं अकेला कुछ नहीं, आप अकेले कुछ नहीं, हम सब मिल जाएंगे तो फिर ये मोदी वोदी सब झुकने पे मजबूर हो जाएंगे। इस बात को समझो। अकबरुद्दीन ओवैसी की ताकत आप है, आपकी ताकत जमात है और इत्तेहाद है। इस चीज को मजबूत करिए। खुदारा हालात की नज़ाकत को महसूस करते हुए अपने सफ़ों में पहले से ज़्यादा इत्तेहाद को पैदा करो। यहाँ इस मजमे में कई लोग होंगे जो कहेंगे कि अकबर साहब आपकी जमात मेरे वास्ते क्या करी। कई लोग होंगे बोलेंगे कि मेरा तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अरे जमात इनफरादियत का फायदा कम करती है, इज्तिमाई फायदा करती है। इस चीज को देखना। अगर हर कोई ये बोलेगा कि मेरा क्या हुआ, मेरे को क्या दिए, मेरे साथ क्या करे, बेशक हमने एक एक के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन मुसलमानों की इज्तिमाइयत के साथ हमने किया, कौम के लिए किया, मिल्लत के लिए किया। और ये इदारे, ये असासे हमारे नहीं हैं। हमारे मरने के बाद हमारी आल औलाद में तकसीम नहीं होंगे। ये इदारे, ये दवाखाने, ये दारुस्सलाम मुसलमाना ने दक्कन की अमानत है, आपकी मिल्कियत है, उसके मालिक आप हैं, आपको इसकी हिफाजत करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो दुश्मन की नजरें हैं, ये सब कुछ लूटना चाहती हैं। डॉक्टर निजामुद्दीन ने गांधी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बनाया था, चला गया, ये भी चला जाए। खुदारा समझो मेरे भाई, ये आपकी अमानत है, ये सब कुछ आपके हैं। आज अगर हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। आज अगर मजलिस ने ये काम किया तो हमने सालारे मिल्लत को खराज अकीदत पेश करने के लिए सालारे मिल्लत के नाम से मैंने एक ट्रस्ट बनाया और आज उस ट्रस्ट में 10,000 से ज़ायद बच्चों को तालीम दी जाती है। 30,000 ख़वातीन को ट्रेनिंग दी गई। तालाब कट्टे में स्कूल, सालम चौक में हेल्थ सेंटर, देखिए जाके बाबा नगर में बाबा नगर में स्कूल, अंबरपेट में स्कूल, बल्लागुड़े में बन रहा है, और फिर जमाल कॉलोनी में स्कूल, रियासत नगर में स्कूल, अब इंशाअल्लाह ताला हकीम पेट में भी बनाने का इरादा है एक स्कूल, इंशाअल्लाह ताला निजामाबाद में भी बनाने का इरादा है, नांदेड़ में भी बनाने का इरादा है। आप देखें कभी मेरे स्कूल को? अरे आके देखो ना कभी। अरे आप आके देखेंगे तो मुझे खुशी होगी। मैं किसी इख्तिदार आला पे बैठने वाले को बुलाना नहीं चाहता। आओ गरीब मुसलमानों, आओ और देखो इस स्कूल को। बड़े बड़े रईसों के बच्चों को ऐसी स्कूल की तालीम नसीब नहीं होगी जो आलीशान स्कूल है हमारे, जहां पे गरीब बच्चों की मुफ्त तालीम का इंतजाम है, फ्री में, एक पैसा नहीं, एक पैसा नहीं। रियासत नगर, फूलबाग, बाबा नगर में 200, 250 10th के बच्चों की कोचिंग दी मैंने इस साल। मेरे पास पैसे थे, मैं कोचिंग के वो पैसे भी दे सकता था, लेकिन मैंने एक पैगाम दिया चंद्रायन गुट्टे के कारपोरेटरों को। कहा बिल्डिंग मेरी, लाइट मेरी, पानी मेरा, टीचर्स मैं लाऊंगा, टीचर्स की तनख्वाह मेरे कारपोरेटर्स देना। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा नगर में चंद्रायन गुट्टे के कारपोरेटर और कंचन बाग के कारपोरेटर ने 2 महीने तक
मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, तेलुगु, ये जितने भी अच्छे टीचरों को लाए, 2 महीने तक बच्चों को तालीम दी, कोचिंग दी और असातिज़ा की तनख्वाह ये 2 कॉरपोरेटर्स दिए। रियासत नगर के स्कूल में हमारे रियासत नगर के कॉरपोरेटर और ललिता बाग के कॉरपोरेटर, उन्होंने पैसे दिए। और फिर फूलबाग में हमारे दूसरे 2 कॉरपोरेटर साहिबान ने पैसे दिए असातिज़ा। मैं दे सकता था, लेकिन मैंने कहा जब तुम्हारा एमएलए इतना कर रहा है तो तुमको भी करना पड़ेगा। और हमारे कॉरपोरेटरों ने किया और मैंने ऐलान किया था कि जो भी हमारे कोचिंग सेंटर में बच्चे 8.5 मतलब 85% लाएंगे तो उनके इंटरमीडिएट की फीस मैं अपने जेब से दूंगा। 8.5। और मुझे ये बोलते हुए शर्मिंदगी नहीं है, मैंने ये समझा कि बहुत से बहुत 8 या 10 बच्चे आएंगे, 8 या 10। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी और फख्र के साथ ऐलान करता हूं कि हमारे उस 750-800 में से 27 बच्चे 8.5% से ज्यादा लाए और 20 बच्चे 8.9 और 9.1 लेकर आए। कितना मैं कहूंगा कि मेरे जिंदगी में बहुत से मुसीबतें तकलीफ है, अभी भी जभी भी आजुर्दा रहता हूं, दर्द शिकम में मुब्तला रहता हूं, तड़पता हूं, तो मुझे एक ही चीज खुशी देती है। और वो खुशी क्या है? अगर मैं किसी स्कूल को चला जाऊं तो वो बच्चों की खिलखिलाहट, वो गरीब बच्चों का पढ़ता हुआ इश्तियाक और शौक को देखता हूं तो मेरा सारा दर्द, मेरी तकलीफ दूर हो जाती है। 10,000 बच्चे क्या कोई मामूली काम है? अब इंशाअल्लाह 4-5 दिन में उन सारे बच्चों को बुलाऊंगा और अपने वादे को पूरा करूंगा। और अगर वो बच्चे जो अब 8.5 लाए, अगर इंटरमीडिएट में भी 8.5 लाएंगे तो ग्रेजुएशन की भी फीस उनकी पूरी मैं देने का आज ऐलान करता हूं। और ग्रेजुएशन में भी ला लेंगे तो वो 25-30 बच्चों को मैं रखूंगा हॉस्टल में, अपने पैसों से खिलाऊंगा, उनको तैयार करूंगा, उनको वहां रखूंगा और इंशाअल्लाह ताला उन बच्चों को IAS, IPS और IFS बनाऊंगा। ये काम है। और आज दुनिया मुझे कहती है कि अकबरुद्दीन ओवैसी के पास खिताबत का जादू है, मगर मैं मरने के बाद मैं नहीं चाहता कि दुनिया मुझे एक बेहतरीन मुखर्रिर से याद रखे। मैं ये चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद दुनिया एक बेहतरीन तालीम मुहैया करने वाले एक तालीमी इनकलाबी लीडर के तौर पे मुझे याद रखे। ये मेरे जिंदगी का मकसद है। आज ये भी एक ऐलान करता हूं, सालार को खिराज अकीदत के तौर पे पेश करते हुए ऐलान करता हूं कि हैदराबाद के मुसलमानों, सालार के बरसी पर इस जलसे में सालार के नाम से इंशाअल्लाह ताला साल या 1.5 साल में सालारे मिल्लत कैंसर एंड रिसर्च सेंटर का भी आगाज हो जाएगा। आपको सुन के हैरत होगी कि हर साल 30 लाख
कैंसर के नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं नेशन वाइज। हिंदुस्तान में हर 8वां आदमी कैंसर का पेशेंट हो, तो क्या हम उतनी तबाही के आने का इंतजार करें? ओएसी हॉस्पिटल के कैंपस में तामीर का आगाज हो चुका है। एक एक कैंसर की मशीन के लिए एक एक बंकर बनाना है। एक एक बंकर के लिए इतनी कुछ 6-6, 8-8 फीट की दीवार होना है, कंक्रीट की छत होना, सब कुछ है। 2-2 करोड़ में एक एक बंकर बन रहा है और पूरे कैंसर के इक्विपमेंट और सेंटर के लिए 100 करोड़ रुपए का सरफा हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला अब तो 100 करोड़ नहीं है, लेकिन सालार ने जब ओवैसी हॉस्पिटल की भी बुनियाद रखी उस वक्त भी कुछ नहीं था, लेकिन सालार ने कहा था अल्लाह तेरे रसूल की उम्मत के लिए कर रहा हूं, बस तू ही इस काम को तकमील करा दे। आज हम भी आगाज कर रहे हैं और अल्लाह के हबीब के उम्मत के लिए है, अब रसूल अल्लाह करवा ही देंगे उस काम। 100 करोड़ कैंसर सेंटर, तनख्वाहें खर्चा नहीं, 2.5 करोड़ रुपया। ओवैसी की तनख्वाहें 4.5 करोड़। दारुसलाम के कैंपस के इदारों की तनख्वाह 3.5 करोड़। माहाना हमारा खर्चा 18 से 20 करोड़ है। आप बोलो कैसा चल रहा है मेरे भाई? लोग बोलते हैं इनके पास बहुत है, अरे बहुत नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ा दिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी के सामने हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगे, झोली फैलाकर नहीं मांगे, किसी से कर्ज नहीं मांगे। जो भी हमारी हैसियत, जितने हमारे पैर, उतने चादर फैलाते हुए हमने काम किया। बेशक बहुत मुसीबतें, लोग बोलेंगे साहब असरा में इलाज सही नहीं हो रहा। हाँ मैं मानता हूं, ओवैसी में नहीं हो रहा, हाँ सही हो, मगर अच्छे बड़े डॉक्टर को पुराने शहर में यहां पे लाके काम करवाना खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे भाई। हमारे पास पढ़ना है तो बंजारा हिल से भी वालिदैन बच्चों को भेजते हैं, जुबली हिल से भी आते हैं, अमेरिका से भी, लंदन से भी। पढ़ने का मौका यहां है तो आते हैं, पढ़ने के बाद यहां काम करो बोले तो यहां नहीं करते। वही बंजारा हिल, जुबली हिल, अपोलो, ये वो में करते हैं, यहां नहीं आते। बड़े बड़े डॉक्टरों को बोले तो नहीं अकबर साहब वहां पे बहुत ऐसा है वैसा है। अरे मैं कहूंगा भाई 5 बरस तो असरा को बनाने में लगे और 5 बरस फिर हर कोने में पान खा के थूकने वालों को रोकने में लगे। अब कुछ बोले हमारा दवाखाना, हाँ हमारे को रोकता। भाई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है मेरे भाई। अगर मैं रोका तो बोलते क्या बात है भाई, वोट नहीं लिए हमारे को रोक रहे। अब संभालना है भाई, भाई है हमारा। गुस्सा है तो क्या हुआ, वक्त पड़ने पर इस गुस्से से 1000 गुना ज्यादा मोहब्बत को निछावर करने वाला मेरा भाई है ये। फिर परसों एक मेरा भाई क्या करा मालूम आपको? वो नर्स इंजेक्शन दी तो बोले खराब इंजेक्शन दी, कैसा दी बोल के तक के दे दिया। पूरे नर्सा बोले सर हम काम नहीं करना चाहते। अब मुझे वो नर्सों को भी रोकना था, अब मारे सो भाई को भी समझाना था। खैर ऐसे कई चीजें हैं। मक्का मस्जिद में कुछ गड़बड़ हुई, हमारे शानदार जबरदस्त भाइयां निकल के फतरे बिरखाते, वहां बिरखा रहे तो पुलिस इधर हकालती, आके सबसे पहले मारते हैं तो वह डॉक्टरों के दवाखाने में वहां जितने गाड़ियां हैं उसके आईने फूट जाते। कई वक्त हुआ। तो बहुत से मसाइल है मेरे भाई, आसान नहीं है।
کوئی چیز کو چلانا آسان نہیں ہے. دواخانوں کو دیکھنا، دارالسلام کو دیکھنا، اداروں کو دیکھنا، اپنے اسکول کو دیکھنا، اضلاع کو بھی جانا، پھر اس کے بعد ہندوستان میں بھی گھومنا. ارے ہمارے جتنی طاقت ہے ہم اس سے زیادہ کر رہے ہیں. بے شک کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ہم اس کو دور کریں گے، ضرور کریں گے. لیکن اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولو 5 برس پہلے اسرا جیسا تھا آج ویسے ہی ہے یا اس سے بہتر ہو گیا؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ. کیا غریبوں کی خدمت نہیں ہو رہی ہے؟ وہاں پہ ہر جگہ پہ لٹتے ہیں. پیسے ختم ہونے کے بعد ہمارے پاس آتے، پیسے رہے تو دوسرے دواخانے، نہیں رہے تو ہاں. اور ہمارے پاس آیا تو پیسے والا بھی غریب ہو جاتا. کئی مسائل ہیں. تو آپ بتاؤ، آسان نہیں ہے کام کرنا. بولنا آسان ہے، تنقید کرنا آسان ہے، کرنے والے سے پوچھو کتنا مشکل ہے. الحمدللہ ایک اور ایک اعلان کروں کہ ان سارے اسکولوں کے ساتھ ساتھ بلہ گڑے میں 1.5 ایکڑ کی زمین پر 1,90,000 اسکوائر فٹ سے عالی شان عمارت تعمیر ہو رہی ہے. جا کر دیکھیے، جا کر دیکھیے. اتنی بڑی ہے، اویسی اور اسرا کے بعد پرانے شہر کی سب سے بلند عمارت، خوبصورت عمارت وہ عمارت ہوگی انشاءاللہ تعالی. 11 منزلہ 11 منزلہ. وہاں پر اسکول ہوگا، جونیئر کالج، ڈگری کالج، پوسٹ گریجویشن کالج، اور اس کے بعد 25 بچوں کے اکاموڈیشن کا انتظام، جہاں پہ IAS IPS IFS گروپ 1 گروپ 2 کی ٹریننگ کا انتظام ہے. دیکھیے آج اخبارات کے اخبارات، صفحات کے صفحات بھر دیتے ہیں. ارے اللہ ان کو ہدایت دے کہ کم از کم ان کاموں کو بھی کوئی جگہ دے سکے. یہ لوگ تم تو نہیں کرتے، ہم کرتے تو اچھا نہیں دکھتا. اور آج آپ کو بولوں تو آپ بولیں گے میرے بلہ گڑے اور دوسرے عمارتوں میں 1 2 3 فلورز کی اجازت نہیں ہے. تو لیٹرز دیے یہ لوگ، بولے کہ اسرا اویسی اور اکبر اویسی کے اسکولوں کی اجازت نہیں ہے، ان کو توڑو. جبکہ میں بلڈنگ ریگولرائزیشن میں پورے اپلائی کر چکا ہوں بغیر اجازت نہیں. تو آج وہ ملت کے ان اساسوں کو توڑنا چاہتے ہیں. کیا یہ ملت سے محبت ہے؟ ارے توڑنا ہے تو میرے گھر کو توڑ دو، میرے گھر کی در و دیوار کو اکھاڑ دو، دروازوں کو توڑ دو، دیوار کو گرا دو. خدا کی قسم تم ملت کے ان اساسوں، غریبوں مسلمانوں کے لیے جو بنا ہے، ان کے مستقبل کی عمارتوں سے کھلواڑ نہ کرو. اگر کرو گے تو میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گا اور تم سے بھی ایک ایک تنکے کا حساب لوں گا. یہ ملت کی اساسیں ہیں، ملت کی امانت ہے. آج کس کس طریقے سے ستاتے ہیں ہم کو آپ نہیں جانتے. اب تو چائے والے کی حکومت ہے تو بہت زیادہ ہے. میرے بھائی سمجھو اس بات کو، خدا رہا ہم تو نہیں رہیں گے، کل کو اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، مگر یہ عمارتیں کھڑی رہیں گی بلندی کے ساتھ، پورے آب اور تاب کے ساتھ کھڑی رہیں گی، اور باطل طاقتوں سے کہیں گی کہ یہ وہ عمارتیں ہیں جو ملت کے مستقبل کو سنوار رہی ہیں. خدا را اپنے اساسوں کی حفاظت کرو، اپنی جماعت کی حفاظت کرو، مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ ہو جاؤ. میں آج سالار کے اس جلسے کے ذریعے ہم سے ناراض لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آؤ قریب. ہمارے مخالفین کو بھی دعوت دیتا ہوں آؤ ہمارے قریب. تو اس کے ساتھ ساتھ
میں پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، ڈاکٹرز، انجینئرز، لائرز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، بزنس ایڈمنسٹریٹرز، سب سے دعوت دوں گا اور کہوں گا کہ آؤ، یہ تمہاری جماعت ہے، اس جماعت سے وابستہ ہو جاؤ، اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ، ہم اپنے کرسیوں پہ تم کو بٹھائیں گے۔ ملت کو قابل لوگوں کی ضرورت ہے، نیک لوگوں کی ضرورت ہے، جذبے اور اخلاص اور خلوص والوں کی۔ اور میں آخر میں اگر مخالفین کو دعوت دے رہا ہوں تو میرے ساتھ رہنے والے، میرے چاہنے والوں کو بھی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے چاہنے والوں، عوام کی خدمت کرو، ان کو پریشان نہ کرو۔ کارپوریٹر صاحبان سے بھی کہوں گا، خدا را عوام کو پریشان مت کرو، کوئی چھت ڈال رہا پہنچ جا رہے ہیں، کوئی یہ کر رہا پہنچ جا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، مت جاؤ میرے بھائی، خدا را مت جاؤ، سدھر جاؤ، یہ غریب مسلمانوں کی جماعت ہے، تمہاری عزت، تمہاری طاقت، ہماری عزت، ہماری طاقت، ہمارا مقام ان کی وجہ سے ہے، تم ان کو تکلیف دیں گے تو اللہ تم کو تکلیف دے گا، خدا را مت کرو۔ اور اگر کوئی بھی مجلس کا کوئی بھی کارکن ہو، لیڈر ہو یا کارپوریٹر ہو، اگر عوام کو تکلیف دیتا ہے تو آپ دارالسلام تک اپنی شکایت کو لے کر آئیے۔ اکبر الدین اویسی مجلس کا کوئی بھی رہنے دو، اس ظالم کارکن، اس ظالم قائد کو دارالسلام میں 2 منٹ بھی کھڑے رہنے نہیں دے گا، نہیں کھڑے رہنے دے گا۔ ہم نے اس جماعت کے لیے اپنی جان دے دی، اپنا خون دے دیا، اپنی زندگی دے دی، جیلوں میں چلے گئے، ہم مر گئے، لٹ گئے، تکلیف اٹھائے، ہندوستان بھر میں دھکے کھاتے پھرتے رہے، تو صرف کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، رسول کی امت کے لیے، ان لوگوں کے جیبوں کو بھرنے کے لیے نہیں گئے۔ خبردار، معصوم لوگوں کو نہ ستاؤ، کوئی بھی ستائے گا ہم برداشت نہیں کریں گے۔ جو ضرب میرے جسم پہ لگے مجھے وہ ضرب قبول ہے، وہ تکلیف قبول ہے، لیکن ملت کے کسی بھی دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف مجھے قبول نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ڈٹے رہو، اپنے مقام پہ کھڑے رہو، ہمارا بھی وقت آئے گا، انشاءاللہ ہمارا بھی وقت آئے گا۔ سالار کیا بولتے تھے؟ ضرور لڑوں گا جنگ، ضرور لڑوں گا، لیکن اپنے پسند کے مقام پہ اپنے پسند کے وقت میں لڑوں گا۔ تو اکبر اویسی بھی کہہ رہا ہے، اے مودی، اے سنگ پریوار، ہم لڑیں گے تجھ سے، لیکن اپنے پسند کے مقام پہ لڑیں گے، اپنے وقت پہ لڑیں گے، اور جب وقت آئے گا تو لڑیں گے۔ دنیا جانتی ہے اگر ان کا کوئی جواب ہے تو وہ حیدرآباد میں ہے۔ آج یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان میں مسلمان گونگا ہے، زبان نہیں ہے، دنیا نے دیکھ لیا کیسی زبان ہے، بولنے لگے نا تو پھر سن نہیں سکو گے۔ ارے صرف 15 منٹ بولے تو اتنا تکلیف ہے۔ ارے ہم خیر بہرحال وقت آئے گا تو ہم بھی دیں گے جواب، اور ضرور دیں گے۔ ڈرنے گھبرانے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین نہیں، ڈرنے یا گھبرانے والوں کا نام حیدرآباد نہیں۔ بہت آئے بہت گئے، اب آئے ہیں یہ مودی، یہ امت شاہ، فلاں، ارے جس کو بھی آنا ہے آ جاؤ۔ کبھی کمیونسٹ آئے، کبھی کانگریس آئی، کبھی سائیکل آئی، کبھی گاڑی آئی، کون کون نہیں آئے بھائی، سب آئے، ہاتھ بھی آئی۔
सब आए गए, खड़ा हुआ कौन है? मिल्लत का खादिम, आपका खादिम और रसूल अल्लाह का गुलाम खड़ा है आपकी खिदमत करता हुआ, और रोज़े क़यामत तक भी दारुस्सलाम आबाद रहेगा, जगमगाता रहेगा, अवाम से भरा हुआ रहेगा, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रोज़े क़यामत तक जिंदा रहेगी, मुसलमानों के हक़ के लिए लड़ेगी और लड़ती रहेगी और हक़ को हासिल करेगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सालारे मिल्लत की ख़ब्र को नूर से भर दे, जन्नत में आला मुक़ाम अता करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सालारे मिल्लत के हर वो साथी जिन्होंने उनका साथ दिया, जो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह इनके ख़बरों को भी नूर से भर दे, और अल्लाह हम सबको नेक करे, एक करे। मेरे भाई जरा रुकिएगा, जरा रुकिएगा, एक जोरदार आवाज होना है कि चाय वाले की चाय की प्याली हिल जाना और चाय गिर जाना। वो अखलाक, वो नुमान, वो जुनैद के खातिलों को आवाज देनी है और कहना है कि हम मुर्दा कौम नहीं, हम जिंदा कौम हैं। एक जोरदार नारा होना है। मेरी आवाज पे मुंबई गूंजता था, महाराष्ट्र गूंजता था, अब हैदराबाद का हूं। हैदराबाद वालों, पूरे हिंदुस्तान को जगा दो इस आधी रात को, ऐसी आवाज लगाना। लगाएंगे ना? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।